قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإثم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن مجید کے سورہ الحجرات کی آیات 3 آیات مبارکہ ہیں، 10، 11 اور 12. سورت نمبر 49 ہے. گزشتہ یہ سورت کے یہی آیات تلاوت کیے گئے تھے، لیکن اس کی صرف ایک آیت کے متعلق اس کی گفتگو ہوئی تھی. اگلے اس کے جو آیات ہیں وہ آج انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوں گی بتوفیق الہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ. حقیقت یہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اگر مسلمانوں میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائیں، اللہ کا حکم ہے کہ فوری صلح کرا دو، غلط فہمیوں کو دور کر دو، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو. آگے چل کے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے ایمان والو، اے مومنو، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے، اس کی جناب توہین نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے، اس کا انسلٹ نہ کرے، اسے حقیر نہ جانے. ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے پاس تم سے بہتر ہو. اسی طرح ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جس عورت کا جو عورت مذاق اڑا رہی ہے اللہ کے نزدیک وہ اس سے زیادہ بہتر ہو. تو یہاں پہ مرد اور عورتوں کو دونوں کو مخاطب کیا کہ کسی مسلمان، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان کو مذاق میں ان کی توہین کرنے سے یا مذاق میں ان کی عزت کے اوپر چھینٹے اچھالنا ہوتا ہے نا، تانے مارنا، اس کو منع کر دیا گیا ہے. سختی کے ساتھ اللہ کا حکم ہے. ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم بالالقاب ولا تنابزوا بالالقاب. دیکھو کہ تم اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عیب لگانا. یہ کیا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمزہ اور لمزہ. ایک صورت بھی آئی سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی پیٹھ کے پیچھے تانے مارنے والے، عیب نکالنے والے. کسی کے اوپر تانا مت کرو، کسی کے اندر عیب مت نکالو. یہ اللہ بول رہے منع کر دیا گیا. اور وہ جو صورت ہے سورہ ہمزہ، اس میں تو فرمائے کہ تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کے عیب نکالتے ہیں یا انہیں تانا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں انہیں. ٹارچر جس کو کہتے ہیں نا، ٹارچر کرنا کسی کو، ذہنی تکلیف دینا. جسمانی ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک دماغی تکلیف ہوتی ہے. اور دماغی تکلیف ایک ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی جہاں بھی سوتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے تو وہاں پر تکلیف میں ہی رہتا ہے، اس کا ذہن متاثر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سختی کے ساتھ منع کیے ہیں کہ خاص طور پہ ایمان والوں کی جو سوسائٹی ہے نا،
کہ بھائی ایمان والا ہوں میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، رسول کو بھی مانتا ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، تو ان کے لیے یہ ساری باتیں اہمیت کی ہے۔ اب اس میں آپ غیروں کو تو چھوڑ دیجئے، اس کے بحث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بالراس آپ کو مخاطب کر رہا، کیا کہہ کے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم مومن ہے یا نہیں ہے پہلے فیصلہ کر لو۔ اگر مومن ہے تو پھر ہمارا یہ حکم تمہارے لیے ہے، نہیں ہے تو بازو ہٹ جاؤ۔ پھر تم ایک طرف ایمان کا بھی دعویٰ کر رہی، دوسری طرف تم اللہ کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کا دعویٰ کس کام کا ہے؟ اسی لیے قرآن نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اس کی نفی کر دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا وہ مومن ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ بھئی ہماری بات مان رہی نہیں، ہماری بات سننے کے بعد ان کی زندگی میں ہمارے احکامات کو کوئی تعمیل ہی نہیں ہے، ہمارے آرڈر کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، پھر مومن کیسے ہو گئے؟ مومن تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم قالوا ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ حقیقی مومن تو وہ ہے جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان میں ہمارے احکامات جاری کر دیے جائیں، اس کے مطابق عمل ہوگا۔ تو کیا کہتے ہیں وہ مومن؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، اے اللہ آپ کے احکامات کو ہم نے سن لیا اور عمل کریں گے۔ واطعنا، سمعنا واطعنا، ہم سن لیے اور اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ انہیں خوشخبری دیا اولئک هم المفلحون، ایسے ہی ایمان والے اللہ کے پاس کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ خالی زبانی خرچ کرنے والے، خالی نعرے لگانے والے، سمجھ میں آنا، یہ اللہ کے پاس کام کے نہیں ہیں، یہ تو اسلام کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یصدون عن سبیل اللہ، مسلمان کا نام لے کے اسلام کے لیے پتھر کے جناب یعنی بڑے ہوئے راستے کے دوسروں کو روک رہے ہیں اسلام میں آنے کے لیے، کیونکہ ان کے کیریکٹر ایسے، ان کے اعمال ایسے ہے، اللہ اس کے رسول کو ماننے کے بعد ان کی زندگی کیسی ہے، عمل سے کوئی ثبوت ہی نہیں دیا جا رہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر فرمایا، اور پھر ایمان والوں کے متعلق جو الفاظ استعمال کیا ہے قرآن نے، اور اس سے پہلے میں احادیث آپ کو سنایا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ مسلمان سب سے پہلے یہ فرمایا المسلمون من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ۔ کیا تعریف کی رسول اللہ نے، دیکھو مسلمان وہ ہے، انگلی رکھ کے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلمون من سلم المسلمین بلسانہ ویدہ۔ آج کیا حال ہے ہمارا؟ کیا حال ہے آج ہمارا بھائی؟ کہاں کھڑے ہوئے ہم؟ اور لمبی حدیث ہے جس کے آخری الفاظ ہیں، وہاں پہ یہ بات فرمائی آپ نے، حرام دمہ و مالہ و عرضہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان کے اوپر یہ حرام ہے، اس کا خون حرام ہے، حرام، اور وہ مالہ، کسی دوسرے مسلمان کا مال کھا جانا حرام ہے، وہ عرضہ، اس کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالنا حرام ہے۔ کیا الفاظ ہیں یہ؟ اس نبی کے الفاظ ہیں جس کی شفاعت پہ آپ کی نجات ہے۔ عمل کریں گے تو آپ عمل کریں گے تو نبی آئیں گے شفاعت کے لیے، آپ عمل نہیں کریں گے تو وہاں پہ بھی دھتکار دیں گے وہ۔ سوچیں زندگی بہت تھوڑی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال جی لیے تو بہت ہو گیا، اس کے بعد مرنا ہے ہی نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، تو کیا انجام ہوگا ہمارا اس وقت؟ یہ ساری باتیں جب آئیں گی ہمارے سامنے آخرت میں، پھر واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا۔
چلو بھائی وہ ایک آدھ چانس مل سکتا ہے واپس آنے کے لیے، ویسا بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر حوصلہ کر لے سکتے تھے، لیکن ایک ہی بار زندگی ملتی ہے آپ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا مومن کون ہے، کیا تعریف فرمائی آپ کی، مذاق مت کرو، توہین مت کرو، کیچڑ مت اچھالو، کسی کے اوپر عیب مت لگاؤ، تلمیزوا انفسکم، عیب دار مت بناؤ، کسی کے اوپر چھینٹے مت اچھالو، ولا تنابزوا بالالقاب، دوسروں کو برے القاب سے مت پکارو، برے القاب مت دو، انہیں لنگڑا ہے، انہیں لمبا ہے، انہیں گڈھا ہے، انہیں فلاں ہے، کالا ہے، انہیں نکٹا ہے، انہیں چپٹا ہے، یہ مت بولو اس طریقے سے باتیں، ارے وہ بدماش، ارے وہ فلاں، ارے وہ ویسا ہے، ارے آپ کو حق کیا پہنچتا ہے بھائی، وہ کیسا بھی ہوں گا آپ اپنی ذمہ داری ہے، ہمارا کام اصلاح کرنا ہے، صرف تذکیر کرنا ہے، کسی کو عیب دار نہیں بنانا ہے، کسی کو بدنام نہیں کرنا ہے، اچھے طریقے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں برائی ہے اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کیجیے، اس کا خیر خواہ بنیے، بجائے اس کو بدنام کرنے کے۔ فائدہ کیا ہے بتائیے بد کرنے سے، اسے آپ کیا فائدہ ہے سوائے اس کے آپ اس کے مقابلے میں شیطان کی مدد کر رہے ہیں آپ پلٹ کے، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں ان الشیطان ینزغ بینہم، ان الشیطان فرمایا للانسان عدو مبینہ، دیکھو شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے تعلقات کے اندر خرابیاں پیدا کر دے، اس کی کوشش ہے مل جل کے رہنا ہی نہیں مسلمان، سگے بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا، ان الشیطان ینزغ بینہم، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ قرآن بول رہا، جس کے کہنے میں جس کے بولنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے قرآن، ذری سی بھی فکر ہے ہمیں اس بات کی، بے فکر ہیں ہم کو فکر ہی نہیں ہے ہماری زندگی سے، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ میری زبان کیسی ہے، میرا کردار کیسا ہے، میرے معاملات کیسے ہیں، میرے پڑوسیوں کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں، حالانکہ نماز پڑھ رہی ہیں آپ، لیکن ایسی نماز سے فائدہ کیا، نماز تو بلا اللہ، یہ نماز تو تمہیں برائیوں سے اور بے حیائی سے روکنے والی چیزیں ہیں، یہ اور نماز پڑھ کے بھی نہیں رک رہے اس میں، کیونکہ دین کوئی گھنٹہ مارنے کا نہیں ہے اسلام، یہ گھنٹہ ہلا دیا آپ آ گئے اس کے بعد بے تعلق ہو گئے آپ، نہیں یہاں پہ تو عہد و اقرار کر رہے ہیں آپ نماز میں، اللہ میں اس کو سیدھے راستے پہ لے چل، میں سیدھے راستے پہ چلوں گا، اہدنا الصراط المستقیم، آپ یہ عہد کر کے نکل رہے ہیں مسجد کے باہر، یہاں تو اقرار کر کے نہیں کر رہے ہیں آپ مسجد کے باہر، پھر وہاں پہ آپ مسجد کے باہر جاتے ہی برخاست تھا، نماز صرف مسجد کی حد تک ہو گئی۔ ہاں جس طرح کچھ لوگ آتے ہیں مسجد میں ٹوپی نہیں رہے تو مسجد میں ٹوپی پہن لیے اور جاتے خود ٹوپی اتار دے کے جاتے ہیں، اسی طرح ہم نے نماز کو بھی مسجد میں ہی چھوڑ دیا۔ ارے نماز آپ کے ساتھ ہے میرے بھائی، یہ خبر تک ہے نماز آپ کے ساتھ، اور آخری نماز آپ نہیں پڑھیں گے تو دوسرے پڑھیں گے وہ نماز جنازہ، نماز ہے روک رہی آپ کو، ہر قدم پہ روک رہی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تم کو بے حیائی کے کاموں سے اور ہر برے کام سے روکتی ہے۔ روکتے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بتاتی ہے برا کام ہے، ابھی تو نماز پڑھ کے نکلا ہے، ابھی تو اللہ سے وعدہ کر کے نکلا ہے، اللہ سیدھا راستہ بتا بول کے نکلا ہے، اور نماز آپ کو یاد دلاتی ہے۔ ہم نے نماز کو بازو میں رکھ دیا تو ہماری اصلاح کہاں سے ہوئیں گی؟ یہی بات یہاں فرمائی گئی، مسلمانوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیاری مثال لے کے فرمائی مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے، کیا فرمائیں؟ المسلمون المؤمنون کا جسد الواحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اتنی پیاری مثال دی۔ دیکھو پورے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، پورے مسلمان ایک جسم میں کتنے پارٹس ہیں، کتنے آرگنس ہیں؟ ہاں جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے ناخن کو بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی لیے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم ہے، اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے آپ مدد کر سکتے نہیں کر سکتے وہ بات کی بات ہے، لیکن احساس تو آپ کو ہونا چاہیے۔
بھائی انہیں تکلیف میں ہے، ارے بھائی انہیں بھوک میں ہے، ارے اس کے بچے بھوکے ہیں، ارے وہ بیمار ہے، ارے بھائی اس کے بچوں کو تعلیم کے لیے فیس نہیں ہے. بھائی یہ احساس ہونا. اس کے چھوٹے چھوٹے 10-12 سال کے بچے ہیں، 4-5 جو نہیں پڑھا سک رہے تو بچوں کو کام پہ بھیج رہے تو بچوں کا فیوچر تباہ اور آپ کی آنکھوں کے ساتھ، اور آپ استطاعت رکھتے ہیں وہ بچوں کو فیس دے کے پڑھیں. اگر آپ نہیں پڑھائیں گے اللہ کے پاس مجرم ہے. یا نماز روزے آپ کے کام میں آنے والے نہیں ہیں. سوچئے کا جسد الواحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ. اگر تمہاری آنکھ میں تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے. وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّهُ. اگر تمہارے سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے اس کا. یہ مسلمان ہے، ایک باڈی ہے پورے مسلمان. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ خالی نمازیں پڑھی ہے، عمرے کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، جناب عالی ہم سب رہے ہیں، بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ اپنے رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں، پڑوسی بھوکا ہے، اب عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں. یہ مجرم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں مجرم ہے، یہ سمجھ رہے ہیں عمرہ کر کے آ رہا ہے، مجرم ہے یہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس کا حق تیرے اوپر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہے رسول کی اہمیت ہے نہیں ہے؟ رسول کی عظمت ہے نہیں ہے؟ رسول کے احکامات کی قدر و قیمت ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ فیصلہ کر لیجئے آپ. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ لیس المومن بالذی یشوو جارہ جائع علی جنبی. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی بھوکا ہے اور وہ پیٹ بھر کے کھا رہا، کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کو، بازو میں بلا رہے ہیں دوسرے بچے، کوئی اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ کھلا سکتا ہے، کچھ بھیج سکتا ہے، لیکن احساس ہی نہیں ہے. لیس المومن، نہیں ہے وہ مومن. کون؟ اور آپ نے ایک دفعہ قسم کھا کے فرمائی، واللہ، کیا فرمایا قسم کھا کے؟ فرمایا لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو وہ خود اپنے لیے پسند کر رہا تھا کہ اپنے بھائی کے لیے وہ ناپسند کرے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت لا یامن جارہ بوائقہ. جنت، شفاعت، سفارش کہاں ہے؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے ارشاد میں؟ لا يدخل الجنت، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. کون؟ لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے پریشان ہے، نہیں جا سکتا. لا يدخل الجنت لا یامن جارہ بوائقہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کون؟ وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے پریشان ہے. حالت کیا ہے آج؟ خود تو گھر بنا لیا، اس کا پڑوسی بازو والا گھر بنا رہا توڑ کے، اس کو پریشان کر کے رکھ دیا. اپنا تو بنا لیا، خاموش ہے. جب آپ بنانا شروع کریں، دم کر رہا گھر میں، کتنے کیسز ہمارے چل رہے ہیں، کتنے پریشان ہیں لوگ ہمارے پاس. ہاں، آپ مصیبت میں ہیں، کوئی گھر بیچنا چاہ رہا، کتنے برو کرا آپ کے پاس ہے مسلمانہ، دم کر دے رہے گھر کے لیے. سمجھ میں آ رہا؟ پھر یہ مسلمانوں کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، بعض آپ نام دے رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی خدمت کرنے والے، یہ ان کی خدمت ہے حرام بازیاں. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 3 دفعے قسم کھایا. کتنے؟ 3 دفعے. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ قسم کھا کے کس کے متعلق یہ فرما رہے ہیں؟ وہ کون ہے بدبخت آخر جو آپ کی زبان مبارک سے یہ نکل رہا، رحمت اللہ عالمین کی زبان سے قسم کھا کے یہ بات نکل رہی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ وہ بدبخت کون ہے آخر؟ ذرا آپ ہمیں بتائیے.
سوچو، کان کھول کے سوچ لو، توجہ کے ساتھ سن لو، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون ہے وہ بدبخت؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی پریشان ہے اس کی شرارت سے۔ اسلام کہاں ہے جی؟ کون ہے؟ ہمارے پاس خالی ثواب کی فضائل کی باتیں چل رہی ہیں۔ ارے وہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو، آپ کے احکامات کے اوپر عمل نہ ہو، یہ بات ہے کہ آپ کی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گئی تو فوری توبہ کر لیجئے، اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن ہماری زندگی کا معمول بن چکا ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے لیے کیا فرما؟ دیکھو، مسلمان کی مدد کرو۔ عملی کہاں تک بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر تم مسلمان کی مدد نہیں کر سکتے، تم بھی محتاج ہے اگر، تو کم از کم اپنے مسلمان بھائی سے جب ملو تو عاجزی سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، اس سے مسکراتے ہوئے ملو، اس کے لیے دعا کرو کم از کم۔ احکامات یہ ہیں، ہماری اصلاح ہو کیوں نہیں رہی آخر؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ فیصلہ ہے قرآن کا، ایمان لانے کے بعد اے مسلمانوں، تمہارا نام گناہوں کے اندر آنا یہ بہت بری بات ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تمہاری زندگی میں تمہارا نام اگر گناہوں میں لیا جا رہا ہے، یہ مسلمان ہے وہاں چوری کیا، یہ رسول کا امتی وہ شراب پیا، یہ رسول کا امتی اس کو دھوکہ دے دیا، یہ رسول کا امتی ہے اس کو ٹھکانے لگا دیا، یہ رسول کا امتی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ قرآن کو ماننے والا ہے، یہ سنت کو ماننے والا ہے، اگر یہ ماننے کے بعد تمہارا نام برائی میں آ رہا ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر تم اس کے بعد توبہ نہیں کرو گے، واپس نہیں آؤ گے اسلام کے اوپر، تو پھر تم ظالم ہے، پھر اللہ کے پاس۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، اے مومنو، کثرت گمان سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں یہ کہنے کا مطلب اللہ کا یہ ہے کہ تم کسی کو بدگمانی سے مت دیکھو، بدگمانی گناہ ہے، جھوٹ کی جڑ ہے بدگمانی، بیٹھے بیٹھے آپ بدگمانی میں مبتلا ہیں، ارے انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، بھائی کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے دل میں اس کے لیے میل کیوں رکھتے ہیں؟ بدگمانی سے بچو نا۔ آج ہمارے پاس بدگمانی میں کتنے جھگڑے ہیں، دوستوں کی دوستیاں ختم ہو گئے، رشتہ داروں کی رشتہ داریاں ختم ہو گئے، تعلقات ختم، بدگمانی سے۔ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی چبوتروں پہ بیٹھنے والے ہیں نا، یہ جتنے بھی کارنروں پہ ٹھہرنے والے ہیں نا، یہ کرتے کیا ہیں آخر؟ یہی کرتے ہیں نا، انہیں ویسا، انہیں ایسا، انہیں ویسا۔ ارے میرے بھائی، زندگی بہت قیمتی ہے، مجھے وقت دیا گیا، آپ فالتو کے گوا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، آپ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی میں حسن ظن رکھو لوگوں کے تعلق سے، معاشرے کے اندر نفرت مت پیدا کرو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، ماحول میں، سماج میں خوش فہمیاں پیدا کرو، خوشیاں پیدا کرو، ولا تنفروا، نفرت کا ماحول مت بناؤ، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت پیدا کرو۔ ارے بھئی، یہ رسول کے احکامات ہیں، جس کے نام پہ آپ درود پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس ذات مقدس کے ارشادات ہیں، اور جب تک آپ کے باتوں پہ نہ مانا عمل نہ، ہدایت نہیں دیتا اللہ ہمیں، اور ہدایت نہیں ملی تو آخرت میں ہم کو نجات بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کچھ ایسے ویسے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں نا، یہاں تو وہ بات ہے، آپ ایک لمحے کے لیے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کیسے ہوں گا؟ پھر کیا بات کہی گئی؟ اصلاح ہونا نا زندگی کی، زبان سیدھی رکھو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم مجھے زبان کی ضمانت دو،
میں تجھے جنت کی ضمانت دوں۔ وہ حدیث بھی مول صاحب لکھے مولانا، وہاں پہ آپ دیکھے ہوں گے، روزانہ صبح اٹھتے جو ہے نا زبان سارے جسم کی کہتی ہے کہ تو اگر صحیح ہے تو ہم صحیح ہے، باقی کے پورے اعضاء باڈی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا سب سے زیادہ جو جہنم میں جانے والے جو وجہ بننے والی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی زبان پکڑ کے کہا اس زبان کی وجہ سے اکثر جہنم میں جائیں گے۔ تمہاری زبانیں خنچوں کی طرح چلتی ہیں، تمہاری زبانوں سے لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ زبان کو سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ کیا سمجھ رکھا ہے زبان کو؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ، اسے غلط استعمال مت کرو، نفرتوں کے لیے استعمال مت کرو، دشمنیوں کے لیے استعمال مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے زبان سے نکلے ہوئے جملے تمہارے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ سورہ قاف میں فرماتے ہیں تمہارے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں فرشتے تو بیٹھے ہوئے نا فوری لکھ رہے ہیں۔ آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ زبان بولے تو اب جیسا دل میں آپ چلا رہے ہیں۔ ایک کافر چلا سکتا ہے جو دل میں آیا، ایک مشرک جو دل میں آیا زبان سے بک سکتا ہے، ایک منافق جو دل میں آیا زبان سے بک سکتا ہے۔ ایک مسلمان کیا بک سکتا ہے؟ بک سکتا؟ اصلاح، خوش فہمیاں، غلط فہمیاں کام آنے والے نہیں ہیں۔ کل جو قرآن اور سنت میں بتایا گیا ہے نا آپ کو یہاں دنیا میں، اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے کل وہاں پہ اللہ کے بعد جانے کے بعد میں۔ سمجھ میں آ رہا؟ وہاں جا کے افسوس کریں گے، اللہ چھوڑ دے بولیں گے، اللہ مہلت دے دے بولیں گے۔ اللہ کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، نہیں اب مہلت نہیں مل سکتی تمہیں، ہو گیا تمہارا ٹائم، وقت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سوچ لیجئے کب موت کا فرشتہ آنے والا ہے اور کب ہماری روح کھینچنے والا ہے۔ بدگمانیوں سے بچو، جنیبو کثیر من الظن ولا تجسسوا۔ اللہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں مت لگو، کسی کا پیچھا مت کرو، کسی کی جو نجی پرسنل لائف ہے اس میں مداخلت مت کرو۔ انہیں کیا کر رہا، کیا کما رہا، کہاں سے لا رہا، کیسے کر رہا، ہمارے پاس یہی ہے سوسائٹی میں۔ جب اتروں کے بعد بیٹھے یہی ہوتے، ارے بھائی ارے نئی گاڑی خریدا، کہاں سے خریدا ہوں میں نے، ارے گھر بھی بنایا روہی نے، کہاں سے بنایا، ارے بھائی 2 بیٹیوں کے بھی شادی کرائے نے، ارے ہم بھی کر رہے ہیں، کیا ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کہاں سے لا رہا، ارے ہوں گی حرام کی کمائی، لو بیٹھے بیٹھے جہنم کی تیاری ہو رہی، کھا کے نہ پی کے جہنم کی تیاری ہو رہی، خالی زبان چلا کے۔ اب بولا تجسسوا، توبہ کرو، وقت دیا توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے اصلاح کرو، دعا کرو اللہ سے، یہ کرو جو وقت ملا آپ کو فرصت تو۔ یہ کیا کر رہے تم؟ شیطان کے جناب یاری چیلے بنے ہوئے تم، ہر جگہ اسی کی بات کر رہے ہیں شیطان کی۔ کہیں بیٹھے آخرت کی بات نہیں، قرآن کی بات نہیں، جنت کی بات نہیں، جہنم کی بات نہیں، رسول کی بات نہیں، جہاں بیٹھے یہی ہو رہا خالی، بس ختم۔ پھر مسلمان ہیں ماشاءاللہ سے؟ سوچو آپ کیا کہی جا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَحَدًا، فرمایا اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ آج تو غیبت کا بازار گرم ہے چاروں طرف، جو بیٹھا غیبت کیا ہے، اسے کہتے ہیں غیبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی گئی اور غیبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وارننگ دی، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ گناہ ہے۔ ایک آدمی زنا کر رہا نا، وہ نے اس سے بڑھ کے گناہ غیبت ہے یہ۔ اور غیبت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو توبہ ہی نصیب نہیں، جو توبہ کرتے نہیں اس کے۔ سوچو آپ، اچھا غیبت کیا ہے؟ غیبت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت یہ ہے جو بات اس کے پاس ہے برائی سے ہی، وہ برائی کو اس کے پیچھے بولتے پھرنا، غیب میں اس کو نہیں معلوم، یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول ہم جھوٹ کہاں بول رہے ہیں، جو بات اس میں ہے وہی بات بولتے پھر رہے ہیں۔ اللہ کہ ہاں جو بات اس میں ہے، وہ جو برائی اس میں ہے، اسی کو اس کے غیب میں اس کے پیچھے بولنا، یہ غیبت ہے۔ اور اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اگر وہ بول رہے ہیں تو وہ تو اس کے اوپر جھوٹ ہے پھر آپ کی۔ اچھا یا رسول اللہ پھر یہ غیبت کا علاج کیا ہے، کیسا کرنا ہمیں؟
جس کی غیبت ہم نے کی ہے اس کی تلافی کیسے ہونی ہے؟ کتنی پیاری بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تم نے غیبت کی ہے پیٹھ پیچھے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ ہاں ہیں آپ، اس کی مغفرت کی دعا کرو، یہ ہے اس کا ازالہ۔ کیسے کرنا؟ غیبت تو کر دی ہے، جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کا نام لے کے اللہ کے حضور میں اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ تم بولا یغتب بعضکم بعضا، کتنے بڑے مجرم بن رہے ہیں ہم خواہ مخواہ کے معاشرے میں۔ اصلاح ضروری ہے ہماری ہے، اسی لیے تو کہا یہاں پہ فاصلحوا بینکم، اصلاح کرو درمیان میں، اصلاح کرتے رہو، موت تک اصلاح کرتے رہو۔ فضول باتیں، فضول خرچ، اسی لیے حدیث میں بات آئی، آپ نے فرمایا اگر بات کرنا ہے، زبان کھولنا ہے تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش بیٹھو۔ من صمت نجاح، جو خاموشی سے زندگی گزارا اپنی زبان کو خوابوں میں رکھتے وہ نجات پا گیا، حدیث میں فرمایا۔ کیا حال ہے ہمارا؟ اللہ محفوظ رکھے۔ ایک پیاری بات میں کہتا ہوں آپ کو، سنو۔ ہم ان کے پیٹھ پیچھے شکایتیں کرتے رہتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میرے پاس آ کے کسی صحابی کی شکایت مت کرو، تم میرے پاس آ کے کسی کی برائی کے متعلق کسی کی شکایت مت کرو۔ کیوں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تاکہ میں جب تمہاری مجلس میں آ کے بیٹھوں تاکہ میرے دل میں کسی کے متعلق جو ہے نا کوئی میل نہ ہو۔ اب نام لے کسی کی شکایت کریے تو میرے دل میں آپ کا چہرہ آ گیا نا، ارے ایسا ہے۔ اللہ کے نبی میں تمہارے مجلس میں جب آ کے بیٹھوں تو تاکہ میرا دل تمہارے تعلق سے صاف رہے۔ کیسی تربیت کی ہے بے رسول اللہ نے؟ اس نبی کی امتی میں اور آپ ہیں۔ اب ہم اگر ایسی باتیں بولتے ہیں، مول صاحب بہت سخت بولتے ہیں، ارے بابا سخت نہیں بول رہے ہیں آپ کو۔ آپ کا جناب عالی اگر پیر سڑ گیا ہے، شوگر کا پھوڑا ہو گیا ہے تو ڈاکٹر بول رہا ہے یہ کاٹنا ضروری ہے، آپ بول رہے ہیں ڈاکٹر کو نہیں، وہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہے بڑی سخت، پیر کاٹ دیں؟ نہیں بھائی، ڈاکٹر جو بول رہا آپ کی خیریت کے بول رہا، نہیں کاٹیں گے تو پورا جسم سڑ جائے گا۔ ہم ایسا ڈاکٹر صاحب، آپ کو ڈاکٹر صاحب کی باتوں پہ یقین آ گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب پوچھتے، صاحب ڈاکٹر صاحب میرا پیر کاٹنے کی کتنے پیسے لیں گے آپ؟ پیر کاٹنے کے پیسے پوچھ رہا ہوں۔ آپ کے پیر کو مار لگ گیا، علاج کرانے جاتے ہیں آپ، لیکن اب تو بول رہے ہیں کہ کاٹنے کے کیا لیں گے آپ؟ یعنی ڈاکٹر کو فیس دے کے پیر کٹا کے آ رہا، یہ ہے اصلاح، کیونکہ اس کو خطرہ ہو گیا اپنی جان کا، اپنی پوری باڈی کا۔ اور یہاں کچھ بھی ہے، ایمان تباہ ہو رہا، ایمان برباد ہو رہا، کوئی فکر نہیں ہے ہماری۔ ارے میں تو کلمہ پڑھ لوں برخاست، نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اور گھٹ گھٹ کے یہاں تک آ جائے گا کہ تمہارے سینے میں ایمان مائنس ہو جائے گا۔ پھر جب موت آ گئے تو کیا کرو گے تم؟ کیا کرو گے؟ جائزہ لیجئے اپنا، ہر آدمی شخص کی طور پہ اپنا جائزہ لے۔ میں دن بھر سے رات صبح سے لے کے بستر پہ جانے تک آپ لیٹ رہی، میں کیا کر رہا صبح سے شام تک؟ کتنے لوگوں کو تکلیف دیا، میں زبان کہاں پہ چلایا، میں معاملات کیسے کرا؟ لیجئے سونے سے پہلے ایک آدھا گھنٹہ نہیں، صرف 10 منٹ 5 منٹ آنکھیں بند کر کے گریباں میں منڈی ڈالیے جھکا کے، دیکھیے صبح سے لے کے شام تک پوری پکچر کو سامنے لائیے، صبح سے لے کے شام تک آپ کیا کریں۔ اس کے بعد لیٹ جائیے اور اللہ سے دعا کر کے لیٹیے، اللہ تیرے نام سے میں مرنے والا ہوں، نیند نہیں موت ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، میں نیند نہیں موت میں جا رہا ہوں، اب تیرا احسان تیرا فضل ہے، میری زندگی اگر باقی ہے تو صبح ہو جائے گی میرے لیے، ورنہ وہی نیند میری موت میں تبدیل ہو جائے گی، میری موت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی لیے دعا سکھائی رسول اللہ نے، دیکھو موت نیند کی بہن ہے، اور تم جب سو جاؤ اور اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو اور اس کے بعد سو جاؤ، تاکہ اگر اللہ تمہاری جناب یہ روح لے کھینچ لے
تو تاکہ تم اللہ کے پاس جا سکو. پھر اگر وقت تمہارا ہے پھر صبح ایک مہلت مل جائے گی آپ کو, کیا کرنا ہے آپ کو, یہ بھی مہلت مل رہی ہے آپ کو, آپ کے امتحان کے لیے مل رہی مہلت. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں, مجھے اور آپ کو کچھ نہیں صرف قرآن کی احکامات اور نبی کے تعلیمات کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اللہ سے دعا کیجئے, اے اللہ تو مجھے تیری کتاب کے اوپر عمل کی توفیق دے, تیرے نبی کی سنتوں پہ چلنے کی مجھے توفیق دے اللہ, اور جب میں مروں تو یا اللہ تیرے حکم کے اوپر عمل کرتا ہوا مروں, تیرے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرتا ہوا مروں, تاکہ میری نجات ہو جائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن السلام.